أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رشتہ ایک دوسرے کا بازو کی طرح بنایا ہے. جس طرح انسان کے وجود میں انسان کا ہاتھ اور انسان کا بازو اہمیت اور ایک مقام رکھتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رشتے کو انسان کے وجود کے لیے، انسان کی زندگی کے لیے بازو کی طرح رکھا ہے. خوشی ہو، غمی ہو، دشمن سامنے کھڑا ہو یا جیسے بھی حالات آ جائیں تو انسان کا یہ رشتہ انسان کے سامنے ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہوتا ہے. اور وہ رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھائی کا بنایا ہے. بھائی کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا مقام رکھا ہے بھائی کے لیے جو انسان کی زندگی کے ہر موڑ پر کام آتا ہے. بیگانے چھوڑ جاتے ہیں، اپنے رشتہ دار بھی چھوڑ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، لیکن بھائی بھائی کے لیے آخری وقت میں بھی کندھے کا سہارا ہوتا ہے. جس طرح میت کے لیے کندھا ضروری ہوتا ہے، اس طرح زندگی کے اندر بھائی کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. یہ تو بھائی کی قدر آپ اس سے پوچھیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کو ایک ہی دیا ہے، دوسرا اس کا کوئی نہیں. یا اس سے قدر پوچھیں کہ جو گھر کا سب سے بڑا بھائی ہے، باقی سارے اس سے چھوٹے ہیں. اس بڑے بھائی نے اگر ماں چلی گئی ہے تو ماں بن کے بھی دکھانا ہے، باپ چلا گیا ہے تو باپ بن کے بھی دکھانا ہے. اور زندگی کے اندر ہر تکلیف کا سامنا اس نے کرنا ہے اور ہم نے اس کا پھل توڑ توڑ کے کھانا ہے. تکلیفیں تو بڑے بھائی برداشت کرتے، چھوٹے تو سکون پاتے. بڑے بھائی نے کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر چھوٹے بھائی پر آنچ نہیں آنے دی. بڑے بھائی باپ کا کردار ہوتے ہیں، باپ کا روپ ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو بھائی دیے ہیں ان سے پوچھئے کہ جب تیرے اوپر وقت آتا ہے تو سب سے پہلے کون کھڑا ہوتا ہے؟ سوسائٹی میں، معاشرے میں کسی کے ساتھ تھوڑی سی تلخ کلامی ہو جائے، بڑا بھائی یہ بات چھوٹے بھائی کی باپ تک نہیں جانے دیتا. یار میں اس مسئلے کو حل کر دیتا ہوں لیکن ابا کو نہ بتانا. بڑا بھائی بہت بڑی مان ہوتا ہے، آپ کے سامنے تکلیفوں کے سامنے وہ دیوار بن کر کھڑا ہے بھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء، ایک رشتہ نبی علیہ السلام سے ان کے چچا اور بھتیجا کا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے چچا ہیں. اور دوسرا رشتہ رضائی بھائی کا ہے. رضائی بھائی کا مطلب حضرت حمزہ اور نبی علیہ السلام نے دونوں کٹھوں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں بڑے بڑے تکلیفوں کے پہاڑ آپ پر ڈھائے گئے ہیں، زندگی میں آپ پر آزمائشیں آئی ہیں، یہ بتائیں کہ زندگی کے تلخ دن آپ پر کون سے تھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں برس پڑی، آپ روئے، آپ کا دل صدمے میں چلا گیا اور آپ نے سسکیاں بھر کے کہا جب میرے بھائی حضرت حمزہ کے ٹکڑے کیے گئے تھے وہ قیامت سے بڑا دن تھا. میرا بھائی مجھ سے جدا ہو گیا تھا، وہ سب سے بڑا اذیت والا دن تھا. اور نبی علیہ السلام نے اسی وجہ سے اس کے قاتل کو کہا تھا رب نے تجھے معاف کر دیا تو ہم بھی تجھے معاف کر دیتے ہیں.
لیکن ایک بات تجھے میں درد دل کے ساتھ کہتا ہوں، جب بھی آئے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، جب بھی شریعت کا کوئی مسئلہ تو پوچھے، لیکن میرے سامنے دو زانو ہو کر نہ بیٹھنا۔ جب کوئی بھی مسئلہ پوچھے تو کسی کو بھیج دیا کرنا کہ میرا یہ مسئلہ ہے، اس کا جواب لے کر دے، یا تو نے آنا ہو تو میری پیٹھ کے پیچھے بیٹھ کر مجھ سے سوال کر دینا۔ جب میں تجھے یاد کروں گا، تجھے دیکھوں گا، تو مجھے میرے بھائی حمزہ کی یاد آئے۔ نبی علیہ السلام کو بھی بھائی بڑا پیارا تھا۔ بھائی جن کے نہیں ہوتے ان سے پوچھئے کہ بھائی کی قدر کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ نے ایک گھر کے اندر 10 بھائی اور ایک گھر کے اندر 5، کبھی 3، کبھی 2 اللہ نے یہ دیے ہیں، تو یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ جن کے گھر میں صرف اکلوتا ایک ہی ہے، اس سے پوچھئے، وہ موبائلوں سے، وہ نیٹ سے باتیں کرتا ہے، وہ گھر کی دیواروں سے باتیں کرتا ہے، رات کو تکیے سے باتیں کرتا ہے کہ کاش میرا بھی کوئی بھائی ہوتا۔ نبی علیہ السلام کے پاس سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پاس آیا تو نبی علیہ السلام کے پاس ایک قیدی لایا گیا۔ یہ مستدرک حاکم کے اندر حدیث ہے۔ ایک قیدی اللہ کے رسول کے پاس لایا گیا اور اس کا ایک بھائی تھا، دونوں غلام تھے۔ آپ نے فرمایا ان دونوں کو لے جا اور منڈی میں جا کے ان کو سیل کر دے، ان کو فروخت کر دے، ان کو بیچ کر آ۔ میں گیا، دونوں بھائیوں کو جا کر منڈی میں، ایک بھائی کچھ داموں میں بک گیا، دوسرا بھائی کچھ داموں میں بک گیا۔ میں نے ان کو سیل کیا، واپس آ گیا۔ میں نے آ کر نبی علیہ السلام کو بتایا اللہ کے رسول میں نے ان کو سیل کر دیا، یہ ان کی قیمت ہے۔ کیونکہ پہلے وہ دور غلامی کا تھا اور غلام اسی طرح ہی منڈیوں کے اندر بکا کرتے تھے جس طرح کے جانور بکتے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے دونوں بھائیوں کو سیل کر دیا۔ ایک بندہ آیا فلانے قبیلے کا، میں نے اس کو دے دیا، دوسرا بندہ آیا فلانے قبیلے کو، میں نے اس کو دے دیا، یہ اس کی قیمت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی افسوس ہے، تو نے 2 بھائیوں کو جب سیل کرنا تھا تو ان کو جدا نہ کرتا۔ علی اس دکھ کو میں ہی برداشت اور میں ہی اس کو محسوس کر سکتا ہوں۔ علی 2 بھائیوں کو ایک ہی مالک کو دینا تھا، الگ الگ سیل نہ کرتا، الگ الگ فروخت نہ کرتا۔ اور نبی علیہ السلام نے غصے کے اندر فرمایا جا جس گلی کے اندر وہ 2 بھائی ملے یا وہ مالک ملے جس کو سیل کیا ہے واپس لے کر آ۔ بھائی کو بھائی سے جدا نہ کرنا، اللہ کے رسول کا درد ہے بھائیوں کے لیے۔ حالانکہ قیمت لینی تھی، بس سیل کر دیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو جدا نہ کر۔ ہم نے قید خانے کے اندر بھی رکھا تو دونوں کو ایک ساتھ رکھا، تو جا اور ان کے مالک سے واپس لے کر آ، اگرچہ تجھے قیمت اس سے زیادہ دینی پڑے، کیونکہ سیل جو ہو چکے، اگرچہ تجھے قیمت زیادہ دینی پڑے، ان کو واپس لے کر آ اور ایک ہی مالک کو دے دے تاکہ دونوں بھائی ایک چھت کے نیچے تو رہیں۔ یہ ہے درد بھائیوں کا، بھائی کو بھائی سے جدا نہ کریں۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے رشتہ داروں میں کئی ایسے ناسور ہوتے ہیں، ایسے جراثیم ہوتے ہیں رشتوں کے، جو 2 بھائیوں کو ایک ساتھ دیکھ کر بھی راضی نہیں ہوتے۔ کبھی گھر آ کر بات کریں گے، کبھی آپ کی دکان پر آ کر بات کریں گے، یار تو کماتا ہے، تیرا بھائی کیا کرتا ہے؟ تیری پوری زندگی اس کی ذمہ داریاں تیرے اوپر ہے۔ اس طرح شیطانی وسوسے ڈال کر 2 بھائیوں کو جدا کر دیتے۔ ماں باپ تھے تو 2 بھائی کیا 10 بھائی بھی ایک ہی چھت کے نیچے رہ لیتے تھے۔ جیسے ہی باپ کا سایہ اپنے سر سے چلا گیا تو اب یہ کیا کر رہی ہے، ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے کہ درمیان میں دیوار دے دو، تیرے بچے بڑے ہو گئے ہیں۔ کب تک یہ ایک ہی چھت کے نیچے رہو گے؟ اپنے چولہے علیحدہ کر دو یار، انکم اپنی سنبھال کے رکھا کرو۔ یہ بھائی کسی کے کام نہیں آتے ہیں۔ یہ وسوسے ڈال کر گھروں کے درمیان دیواریں ڈال دی اور چولہے علیحدہ کر دیے، حتیٰ کہ یہ خوشی غمی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ کبھی بھی تیرے پاس کوئی بندہ آئے تجھے تیرے بھائی سے جدا کرنے کے لیے، کبھی ان کی باتوں میں نہ آنا، ان کی باتوں میں نہ آنا۔ عجلت کے ساتھ، جلد بازی کے ساتھ ایسا فیصلہ نہ کرنا کہ زندگی بھر تو اپنے بھائی سے محروم ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، سنن نسائی اور مستدرک حاکم کی حدیث۔ یہ 2 بھائی ہیں، 2 بھائی۔ ایک بھائی
اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ کر درس حدیث سنتا ہے، حدیث کا سبق لیتا ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، نمازوں میں ہے، دین داری سیکھ رہا ہے، گھر کے مسائل سیکھ رہا ہے، دین میں بہت ہی آگے، یہ دین سیکھ رہا ہے، اور دوسرا بھائی کھیتی باڑی کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، پیسہ کماتا ہے۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا، وہ چلتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس پہنچ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دن رات کماتا ہوں، دن رات محنت مزدوری کرتا ہوں، کھیتی باڑی کرتا ہوں، لوگوں کے کھیت کو پانی لگاتا ہوں، رات کا سکون ختم ہو گیا، دن کا سکون ختم ہو گیا، کھانا بھی کبھی وقت پر ملتا ہے تو کبھی نہیں ملتا۔ اللہ کے رسول ذرا اس کو سمجھائیے، یہ بھی تھوڑا کما لیا کرے، یہ ہمیشہ ہی صبح اٹھتا ہے تو فجر کے بعد آپ کے پاس بیٹھتا ہے، رات کو عشاء کے بعد گھر واپس لوٹتا ہے، اس کو بھی سمجھائیں ذرا، یہ بھی کما لیا کرے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جو شکایت لے کر آیا تھا، فرمایا تو باتیں کرتا ہے کہ تیرا بھائی کماتا نہیں ہے، اور تو محنت مزدوری کرتا ہے، تو مشقت کرتا ہے، تو کھیتی باڑی کرتا ہے، تو لوگوں کے باغیچوں کو، باغوں کو پانی لگاتا ہے، خبردار لعلک ترزق بی، تجھے بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانوں میں سے رزق دے رہا ہے تو تیرے اس غریب بھائی کی وجہ سے دے رہا ہے۔ اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھائی دیا ہے تو اس کو دینی مدرسے میں ڈال دے، تیرے کھاتے کا رزق اور اس کے کھاتے کا رزق، اللہ رزق کے دروازے اگر کھولتا ہے تو دیندار بھائی کی محنت کی وجہ سے کھولتا ہے۔ فرمایا یہ شکوہ نہ کر، تجھے بھی اگر رزق ملتا ہے تو تیرے اس بھائی کی وجہ سے ملتا ہے۔ غریب بھائی امیر بھائی کے لیے رزق کے دروازے کھلواتا ہے۔ غریب ہے، تنگ دست ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کمانا نہیں جانتا، کوئی ہنر نہیں ہے اس کے پاس، لیکن دوسرے کے پاس ہنر ہے، کمائی کے ذرائع ہے، پڑھا لکھا ہے، اس کے پاس بھی جو رزق آ رہا ہے وہ غریب بھائی کی وجہ سے آ رہا ہے۔ حضرت ام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی مالدار تھی، بڑا اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا تھا۔ ام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی میری جو لونڈی تھی نا، میری لونڈی میں نے ایک رشتہ دار کو دے دی، میں نے اس کو آزاد کر دیا اور کہا کہ آج کے بعد وہ فلانی کے پاس چلی جا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میمونہ، میری بیوی، میرا ہم سفر، تو نے یہ کیا کر دیا؟ اگر تو نے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب لینا تھا تو اپنی وہ لونڈی اپنے بھائی کو یا بہن کو دے دیتی، اپنے بھائی یا بہن کو دے دیتی۔ جب تک وہ لونڈی، جب تک وہ نوکرانی اس کے گھر کے کام کرتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ڈبل اجر عطا کرتا۔ بھائی کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے تو ڈبل اجر ملے گا۔ غریب بھائی ہے، آپ کی کفالت میں نہیں ہے، اگر سال کے بعد اس کو زکوٰۃ دے دیں گے تو آپ کو ڈبل اجر ملے گا۔ نفلی صدقہ آپ لوگوں کو دیتے رہتے ہیں، دروازے پر کوئی آتا ہے، آپ کا بھائی سفید پوش ہے، اگر اس کو دیں گے تو ڈبل اجر ملے گا۔ آپ نے فرمایا میمونہ، ہو سکتا تم یہ کرتی کہ اپنی وہ لونڈی نوکرانی اپنے بھائی کو یا بہن کو دے دیتی، کیونکہ وہ زیادہ مستحق ہے نیکی کے۔ ڈبل اجر کیوں ملتا؟ ایک تو خونی رشتہ ہے بھائی کا، بہن کا خونی رشتہ ہے، اور دوسرا تو نے جو لونڈی کو آزاد کیا یہ بھی ایک نیکی ہے۔ تو اگر بھائی کو یا بہن کو دے دیتی تو تجھے ڈبل اجر ملتا۔ سال کے بعد آپ لوگوں کے اور دوستوں کو تو کہتے ہیں کہ یار کوئی ایسا مستحق ڈھونڈ کے دے جس کو میں زکوٰۃ دوں۔ اگر آپ کی بہن شادی شدہ ہے اور اس کو گھر کا خاوند، اس کا ہسبینڈ کوئی مال دولت کے اندر بہت ہی ویک ہے، بہت ہی کمزور ہے، بہن کو بھی زکوٰۃ لگ سکتی ہے، بہن کو سال کے بعد زکوٰۃ دے دیا کرو۔ بھائی تو یہی سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا بھائی تنگ دست ہے، مقروض ہو گیا ہے، قرضوں کے تلے آ گیا ہے، تو آپ سال کے بعد یا مہینے کی منتھلی تھوڑی بہت انکم نکال کے آپ اپنے بھائی کو دے دیا کرو، آپ کو ڈبل اجر ملے گا۔ غیروں کو تو دینا ہے، پتہ نہیں وہ مستحق ہے بھی کہ نہیں، تھوڑے سے آنسو بہا کر آپ سے لے جائیں گے، لیکن آپ کا بھائی تو آپ کو پتا ہے کہ کس طرح اس کی زندگی کے حالات گزر رہی ہے۔ سنیے حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس کا بھائی جو قرضوں کے تلے ہے، اس کا بھائی جو تنگ دستی کے اندر ہے، اس کا بھائی جو پریشان حال ہے، اس کا بھائی اگر کسی معاملے کے اندر پریشان ہے اور پریشانی لے کر اپنے بھائی کے پاس آتا ہے، اپنی پریشانی لے کر اپنے بھائی کے پاس آتا ہے، او کان محقن او مبتلن، اگر وہ حق پر ہے تو تب بھی، اگر نہ حق ہے تب بھی اپنے بھائی کے پاس آیا، کہنے لگا بھائی میں قرضوں کے نیچے آ گیا ہوں، میں آزمائشوں میں گھیرا گیا ہوں، میرا فلانا کام ہو گیا ہے، میرا فلانا کام ہو گیا ہے، میں تو بڑا پریشان ہوں، اور اس کا بھائی یہ باتیں سن کر اس کو دھتکار دے، اس کو دھکے دے دے اور اس کو کہے کہ جا دفع ہو جا، ان قرضوں کے نیچے آنے سے پہلے ہم سے مشورہ کیا تھا، ہمیں تو نے بتایا تھا، کبھی تو نے 500 کا نوٹ ہماری ہتھیلی پر نہیں رکھا، جا چلا جا، تیرا معاملہ ہے، تیری پریشانی ہے، تو خود حل کر۔ اگر کوئی بھائی اس طرح آئے اور اگلا بھائی اس طرح جواب دے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے نہ، کل قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر اپنے بھائی کو دھتکارنے والے، اپنے بھائی کو دھکا دینے والے، اپنے بھائی کے لیے دروازے بند کرنے والے، اپنے بھائی کے لیے آزمائشوں کے اندر ساتھ نہ دینے والے، جب تیرا بھائی تیرے پاس آئے اور تو دھکا دے، کل قیامت کے دن میرے پاس حوض کوثر کا پانی پینے نہ۔ کتنی بڑی بات ہے، بھائیوں کی آزمائشوں کے اندر، بھائیوں کی دکھی کی گھڑی کے اندر اگر آپ ساتھ نہیں دے سکتے تو آپ یاروں کے کام آئیں گے، آپ دوستوں کے کام آئیں گے۔ رات کو 12 بجے بھی آپ سے گاڑی کی چابی مانگی جائے تو آپ نیند حرام کر کے دوست کے لیے چلے جاتے ہیں، یہ لے تیرے لیے جان قربان ہے۔ اگر بھائی مر رہا ہو، ہسپتال کے اندر ہو، تو آپ اس کو پوچھنے تک نہ جائیں۔ وہ بھائی بھائی کا مان ہوتے ہیں، اور جس کے بھائیوں نے اپنے بھائی کا کندھا اٹھایا ہے نا جنازے کا، ان سے جا کر پوچھو یار تیرے دن رات کیسی گزر رہی ہے، یار تیرے دل پر کیا گزر رہی ہے، تیرا بھائی تجھ سے جدا ہو گیا ہے، تیرے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ سیدنا حضرت عتبہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ عتبہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، بیماری اتنی بڑھ گئی حتیٰ کہ یہ بیماری موت کی گھاٹ میں اتار گئی۔ عتبہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات کے بعد اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھے ہوئے، نبی علیہ السلام نصیحت کر رہے ہیں، درس دے رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دھاڑیں نکل گئی، اتنا روئے کہ آپ کے گلے حلق میں خشکی آ گئی، سسکیاں بھر گئی آپ کی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ کیوں روتے ہو، روزانہ آیا کرتے تھے، درس سنا کرتے تھے، کبھی اتنا نہیں روئے، آج کیوں رو رہے ہو؟ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکا کر رو بھی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول، کبھی ایک وقت تھا، کچھ ہی دنوں کی بات ہے، میرا بھائی آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی حدیثیں سنا کرتا تھا، احب الیہ من الناس، میرا بھائی تو پوری کائنات سے مجھے عزیز تھا، اب بھائی میرا آپ کی مجلس میں نظر نہیں آتا تو میری آنکھیں بہہ پڑی ہیں، مجھے اپنے بھائی کی یاد آ گئی۔ صحابہ بھائی کے لیے ترسا کرتے تھے، صحابہ بھائی کے لیے درد فیل کیا کرتے تھے اپنے سینوں کے اندر، اور بھائی بھائی کا مان ہوتے، بھائی بھائی کے لیے دیوار ہوتے، بھائی بھائی کے لیے باپ کا روپ ہوتے۔ فرمایا کہ مجھے اپنے بھائی کی یاد آ رہی ہے، یاد ستا رہی ہے، جس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جانتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بھائی تھا، عمر بن خطاب، اور دوسرا زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں مسلمان ہیں۔ آپ پہلے کلمہ پڑھ کر اسلام سے شرب اشراف ہوئے، اور دوسری بات، اور حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بعد کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے اندر حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے جو جنگیں ہوا کرتی تھی، ایک بھائی کے مقابلے میں دوسرا، ایک ادھر سے اور ایک ادھر سے، جس کو مبادرت کہتے ہیں،
اور تلواریں بڑی کم ہوا کرتی تھی، ڈھالیں بڑی کم ہوا کرتی تھی، سواریاں بڑی کم ہوا کرتی تھی، کوئی اتنے آلات نہ تھے جنگ کے جس کی وجہ سے جنگ کوئی منظم طریقے کے ساتھ کی جاتی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے، آپ نے دیکھا کہ میرے پاس ڈھال بھی ہے، تلوار بھی ہے، اور تلوار بھی بڑی تیز جو دشمن کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دے۔ پھر اس طرح میدان میں اترنے سے پہلے منہ موڑ کر دیکھا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس صرف تلوار ہے، ڈھال نہیں ہے۔ تلوار دوسرے پر چلانے کے کام آتی ہے اور ڈھال اپنی جان بچانے کے کام آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہوئے اپنی ڈھال اس طرح ہوا میں لہرائی اور کہا کہ زید یہ پکڑ لے، میں اپنی تلوار کے ساتھ مقابلہ کر لوں گا، لیکن بھائی تیری جان مجھے بڑی عزیز ہے، اپنی جان بھی بچانا، اپنی جان بھی بچانا۔ میدان مقتل کے اندر بندے کو جان کے لانے پڑے ہوتے ہیں، میدان مقتل کے اندر ایک ایک سانس کی قیمت دنیا کے کروڑوں درہم دینار سے عزیز ہوتی ہے، لیکن اس وقت کے اندر بھی اگر کوئی عزیز ہے تو میرا بھائی عزیز ہے۔ بھائی کی فکر کی، اپنی جان کی فکر نہیں۔ اور بھائی بھی تو پھر ایسا ہو، آپ بھی محبت کریں اور بھائی محبت نہ کرے، آپ بھی محبت کے سمندر بہا کے رکھ دیں اور بھائی آپ کے لیے ایک قطرہ بھی نہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بھائی نے کہا کہ ابھی آپ کی باری ہے، آپ جنگ لڑ لیں، جب آپ فاتح ہو کر غازی ہو کر لوٹیں گے تو اپنی ڈھال مجھے دے دینا۔ بھائی نے سنبھالی نہیں بلکہ فوراً دے دی، کہا کہ عمر آپ سنبھالیے۔ وہ جنگ نکل گئی، غازی ہو کر دونوں بھائی لوٹے۔ پھر ایک جنگ آئی، جنگ میں پھر دونوں غازی ہو کر لوٹے، لیکن جب لوگوں کو پتا چلا کہ جب جس میدان کے اندر بھی، جس غزوے کے اندر عمر اور زید دونوں اترتے ہیں، دشمن کو بچھاڑ کے رکھ دیتے ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کو قتل کرو۔ اور بیگانے دو بھائیوں کو اکٹھا چلتے دیکھ نہیں سکتے، اور بیگانوں کی بات کیا کروں، اپنی رشتہ دار بھی برداشت نہیں کرتے۔ دو بھائی آپ کو اس طرح ہنس مکھ نظر آئیں گے کہ جس طرح کی یہ دو یار ہوں، دوست ہوں، ہوتے بھائی، لیکن دشمن کبھی برداشت نہیں کرتا، رشتہ دار کبھی برداشت نہیں کرتے، یہ دو بھائی بیٹھے ہیں تو بیٹھے کیوں ہیں؟ پھر ایک وقت آیا، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ شہید ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ اپنی ہمت ہار گئے۔ اکثر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیٹھ کر پوچھا کرتے، عمر یار تیری اسلام کو بڑی ضرورت ہے، تو وقت وقت پر اسلام کے کام آیا ہے، لیکن اب کیا بات ہے، بڑا ڈھیلا پڑ گیا ہے۔ تاکہ ڈھیلا نہیں ہوا، بھائی کی موت نے مجھے ڈھیلا کر کے رکھ دیا ہے۔ بھائی بھائی کا مان ہوتے ہیں، بھائی بھائی کے لیے دیوار ہوتے ہیں۔ کہا کہ جب سے بھائی شہید ہوا ہے میری کمر ٹوٹ گئی ہے، میری ہمتیں ہار گئی ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ایک دن مدینہ میں اس طرح آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے نگاہ اٹھائی اور زاروں قطار رو پڑے اور کہا وہی حق تیرے لیے ہلاکت و بدبخت، تو نے میرے بھائی کو مجھ سے بچھاڑ کے رکھ دیا، میرے بھائی کو مجھ سے جدا کر کے رکھ دیا۔ جب بھی بعد صبح کی ٹھنڈی ہوائیں نکلتی ہیں تو اس ٹھنڈی ہواؤں کے اندر مجھے زید کی خوشبو آتی، مجھے زید کی خوشبو آتی۔ ما حبت الصباح فذکرتہ، جب بھی وہ بعد صبح گزرتی ہے تو میں اپنے بھائی کو یاد کر کے روتا ہوں۔ بھائی بھائی کا مان ہوتے ہیں، بھائی بھائی کے لیے دیوار ہوتے ہیں، بھائی کی قدر کیا کرو۔ ایک جگہ پر 10 بھائی بیٹھ جائیں نا، 10 بھائی یا 5 بھائی ایک جگہ پر بیٹھ جائیں اور ابا دنیا سے چلا گیا ہو، بھائیوں سے گزارش ہے، بھائیوں سے، بہنوں سے گزارش ہے، ان 10 بھائیوں کے درمیان بیٹھ کر کبھی دیکھا کرو کسی تیرے بھائی کے اندر باپ کی مسکراہٹ چھپی ہوگی، کسی تیرے بھائی کے اندر باپ کی قوت چھپی ہوگی، کسی تیرے بھائی کے اندر باپ کی جوانی چھپی ہوگی۔ یہ یاد کر کے دیکھا کرو کہ میرے بھائیوں کے اندر باپ کا کون سا روپ پایا جاتا ہے۔ بڑے بھائی کے سر پر پگ اسی وجہ سے رکھی جاتی ہے کہ یہ باپ بن کے دکھائے گا۔ بھائی بھائی کے لیے
سب سے عزیز ترین رشتہ ہے، اور جس کا بھائی نہیں ہوتا تو صحابہ تو روتے تھے. اگر کسی کا بھائی نہ ہوتا صحابہ روتے تھے. آپ دیکھیں مواخات مدینہ ہوئی، اللہ کے رسول نے مدینہ میں آ کر ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی بنا دیا. آپ نے بھائی بھائی بنایا سب کو. مہاجرین انصار کے درمیان مواخات مدینہ کی. ہجرت کے بعد پہلا عمل لوگوں کو بھائی بھائی بنایا. نبی علیہ السلام عبد الرحمان کے ساتھ حضرت سعد بن ربیع کو بھائی بنا رہے ہیں، دوسرے کو تیسرے کا بھائی بنا رہے ہیں. آپس کے اندر اس طرح بھائی بھائی بن گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہجرت کر کے اکیلے آئے تھے. ہجرت کر کے اکیلے آئے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فبکا علی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. نبی علیہ السلام نے سب کو بھائی بھائی بنایا، مبارکباد دی، سینے سے لگایا اور کہا کہ آج کے بعد اپنا سب کچھ بانٹ لو آپس کے اندر، تم بھائی بھائی ہو. ادھر سے حضرت علی کی آہیں نکلی ہوئی ہیں، ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ما تبکیک یا علی، اے علی کیوں روتے ہو؟ اللہ کے بندے آج تو خوشی کا دن ہے، ہم مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا، علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا، علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. میں اکیلا رہ گئی ہوں، مجھے بھی تو کسی کا بھائی بنا دیتے. اور بھائیوں کے لیے تو صحابہ رویا کرتے تھے کہ مجھے کسی کا بھائی کیوں نہیں بنایا. تو اللہ کے رسول کا ظرف دیکھیے، آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے آ کر کہا علی پریشان نہ ہو، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تیرا بھائی میں نے کسی کو نہیں بنایا، آج کے بعد دنیا میں بھی اور کل قیامت کے دن جنت میں بھی تو اپنے نبی کا بھائی ہے. آپ نے اکیلے بھائی کا پھر درد محسوس کیا، آپ نے اپنا بھائی اسے بنایا، اپنا بھائی. بیگانوں کو بھی بھائی بنا لیا کرو، بھائی بھائی کے بڑے کام آتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جس بندے نے اپنے بھائی کو بھوکا تھا، یہ سگے بھائی کی بات ہو رہی ہے، من اطعم اخاہ خبزا، جس نے اپنے سگے بھائی کو کھانا کھلایا اس حالت میں کہ جب وہ اس کا بھائی بھوکا تھا. ومن سقاہ ماء حتی یرویہ، اور اپنے بھائی کو پانی پلایا یہاں تک کہ اس کا بھائی سیر ہو گیا، اس کے بھائی کی خشکی جاتی رہی اور وہ خوب اس نے پانی پیا اور خوب اس نے کھانا کھایا اپنے سگے بھائی کے دیوالوں سے، اپنے سگے بھائی کی رقم سے. نبی علیہ السلام نے فرمایا وعدہ اللہ من النار 7 خنادیق، 7 خندق کے برابر اللہ تبارک و تعالی اس بھائی کو جہنم کی آگ سے دور کر دے گا. 7 خندق کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بھائی کو جہنم کی آگ سے دور کر دے گا. صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول ایک خندق سے لے کر دوسری خندق کا فاصلہ کتنا ہے؟ یہ تو 7 خندق جہنم سے دور، ایک خندق سے لے کر دوسری خندق کا فاصلہ کتنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک خندق سے لے کر دوسری خندق کا فاصلہ 500 سال کا ہے. 500 سال ایک خندق سے دوسری خندق دور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ 7 خندق کے برابر اس بندے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں. آپ نے بھائی کو صرف ایک روٹی کھلائی، اس کا پیٹ بھر گیا، اللہ نے اس نیکی پر آپ کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا. اور جو بھائی پوری زندگی اپنے بھائیوں کی کفالت کرتے ہیں، اور جو بھائی ہمیشہ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور جو بھائی پہلے تعلیم کا سارا خرچہ اس نے اٹھایا، پھر اس کے بعد اس کی شادی کی باری آئی تو سارا خرچہ بھائی نے برداشت کیا، پھر اس کے بعد اس کے بچے بھی ہو گئے تو تب بھی اپنے بھتیجوں کا خرچہ خود برداشت کر رہا ہے. پھر ایسے بندے کے معاملے میں اللہ کتنا خوش ہوتے ہوں گے. بھائی کے لیے کبھی بھی اپنے دل کے اندر تنگ دستی محسوس نہ کیا کریں، اپنے دل میں تنگی فیل نہ کیا کریں کہ بھائی مجھ سے 10 روپے 1000 روپے 500 کیوں مانگ رہا ہے. وہ یار تیرا بھائی تجھ سے مانگ رہا ہے نا، تجھ سے مانگ رہا ہے نا، لوگوں کے سامنے بھکاری بن کے تو نہیں جا رہا، تجھ سے ہی مانگ رہا ہے تیرا بھائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا،
آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول یہ شخص کون ہے؟ سعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ. آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میں نیکی کروں کیونکہ میں سخاوت بڑی کرتا ہوں، اور جب میرے پاس کوئی مال بچ جاتا ہے سخاوت کر کے، لوگوں کا کھانا تیار کر کے کچھ بھی بچ جاتا ہے، میں مسافروں کے لیے رکھ دیتا ہوں، راہگیر جو آتے ہیں ان کے لیے رکھ دیتا ہوں. کیا یہ میرا عمل ٹھیک ہے؟ کرتا کیا ہوں؟ سخاوت کرتا ہوں، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں، روٹیاں توڑ کے دیتا ہوں، اور جب ان میں سے بھی کچھ بچ جاتا ہے مسافروں کے لیے رکھ دیتا ہوں، راہگیروں کے لیے رکھ دیتا ہوں. کیا میرا عمل ٹھیک ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد اگر تیرے سخاوت میں سے لوگوں کو تقسیم کرنے میں سے کچھ بچ جائے، آج کے بعد مسافر کو نہ دینا، راہگیر کو نہ دینا. اللہ کے رسول کس کو دوں؟ فرمایا سب سے پہلے تیری بہن کا حق ہے، پھر تیرے بھائی کا حق ہے. اپنے بھائی کو دیا کر، اپنی بہن کو دیا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر تجھے اجر عطا کریں گے. اگر آپ کا کپڑا اضافی ہے تو آپ اپنے بھائی کو دیں، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ بھائی کو اپنے اعتماد میں لیں، بھائی کو ذلیل کر کے نہ دیں، پہلے اعتماد میں لیں بھائی کو. آپ سال کے بعد زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن بھائی کو بتانا ضروری ہے کہ یہ لے میری زکوٰۃ ہے سالانہ. یہ تو آپ اس کی تذلیل کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ آپ زکوٰۃ دے رہی ہیں، لیکن سگے بھائی کی آنکھوں میں دیکھ، جب تو کہتا ہے کہ یہ میری زکوٰۃ ہے، تیرے بھائی کا سر جھک جاتا ہے. دے ضرور دے، سینہ چوڑا کر کے دے، لیکن یہ الفاظ نہ کہ یہ صدقہ ہے، یہ خیرات ہے یا پھر زکوٰۃ ہے. دے دے، اللہ تعالیٰ تجھے راضی کر دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے عطا کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر وہ بھائیوں کا مان ہوتے ہیں، بھائی کے لیے دیوار ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جا فرعون کی طرف، فرعون باغی ہو گیا ہے، جا فرعون کی طرف اور جا کر اس کے دربار کے اندر جا کر اس کو توحید کی دعوت دے، اللہ کی طرف بلا اس کو. اس نے سرکشی کی ہے، وہ باغی ہو گیا ہے، بغاوت پر اتر آیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ فرعونیوں کی زبان جو ہے اتنا زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ آپ دوسرے علاقے سے آئے تھے. یہاں پر آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ. سورۃ القصص دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے اللہ میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے، میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دے، میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دے. وَهُوَ أَفْصَحُ لِسَانًا، اللہ وہ زیادہ فرعونیوں کے مزاج کو سمجھتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر نرمی زیادہ ہے. میرے بھائی کے سر پر بھی نبوت کا تاج سجا دے تاکہ ہم دو بھائی ہو کر اس کے دربار میں کھڑے ہوں تو ٹنکے کی چوٹ کے اوپر ہم اسے دعوت دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اس بھائی کی محبت کو دیکھ کر فرمایا کہ ہم نے آپ کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیا ہے، اس کو بھی آپ ساتھ لے کر جائیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا ان قریب آپ کے بھائی کو ہم آپ کی وجہ سے سپورٹ کریں گے، ایک دوسرے کا مددگار بنائیں گے. بھائی کے لیے مددگار ہوتے ہیں. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے کسی دوسرے کا انتخاب نہیں کیا، کیا کہا کہ میرے بھائی کو نبی بنا دے، میرے بھائی کو نبی بنا دے. اور اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو پھر نبی بنایا ہے. بھائی کے لیے بڑا کام کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا من حجر اخاہ سنتا، جس نے اپنے بھائی کو 1 سال چھوڑ دیا، 1 سال تک بات چیت کوئی نہیں، رشتہ کوئی نہیں، مشورہ کوئی نہیں، آنا جانا کوئی نہیں، بالکل الگ تھلگ کر کے رکھ دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کسف کی دمی، جس طرح کے کوئی ایک بندے کو قتل کر کے پھینک دیتا ہے، جتنا اس کا جرم اتنا گناہ ہے اتنا ہی اپنے بھائی کو 1 سال چھوڑنے کا گناہ ہے. گویا کہ ایک قتل کا گناہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے اگر ہم سگے بھائی کو چھوڑ دیتے. بھائی کو اکیلا نہ چھوڑو. شیطان بڑے حملے کرتا ہے جب بھائی سے جدا ہوتا ہے. بھائی آپس میں بن کر رہے، آپس میں ایک دیوار بن کر رہے،
اگر آپ بھائی کے لیے مخلص ہیں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کے گھر کے اندر حملہ نہیں کر سکتی۔ آپ بھائی کے لیے مخلص ہیں، دنیا کی کوئی کائنات کی کوئی سپر پاور بھی آپ دونوں کو جدا نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر آپ کے اندر اخلاص ختم ہو جائے، بھائی بھائی سے روٹھا ہوا ہو، بھائی بھائی سے یہ باتیں کرے کہ تو میرے جنازے میں نہ آنا، تیرے ساتھ میرا مرنا جینا ختم ہو گیا ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ گھر کے اندر ہلاکتیں، گھر کے اندر پریشانیاں، گھر کے اندر آزمائشیں، گھر کے اندر عذاب، گھر کے اندر بے برکتی، ہر طرح کی نحوست بھی گھر کے اندر آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین بھائی کو بھائی کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے، بھائی کے لیے بھائی کو مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب